ایک میرا پیغام ہے اپنے تمام تلامذہ کے نام، تمام محبین کے نام اور ہر اس فرد کے نام جس کو قرآن فہمی کا ذوق ہے، جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے۔ اس سے گزارش ہے کہ وہ اگر ہو سکے تو روز میرا یہ پروگرام سنیں، سماعت کریں۔ ہفتہ میں 5 دن یہ سبق ہوتا ہے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل اور بدھ۔ اس کو سنیں گی، اپنے بچوں کو، بچیوں کو اور جو دوست احباب ہیں ان کو بھی یہ سبق سننے کی تلقین کریں، کیونکہ یہ پروگرام نیٹ پر بھی آ رہا ہے، اور اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر لیں اس پروگرام کو آگے شیئر بھی کریں، کیونکہ قرآن کا نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے پھیلنے میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، اور اگر آپ کی وجہ سے کسی نے سن کر کوئی نفع اٹھایا، قرآن کی کوئی ایک بات بھی سمجھ آ گئی، تو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی انشاءاللہ یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحث چل رہی تھی ایاک نعبد، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں، تجھے ہی پوجیں، تیری ہی پرستش کریں۔ یہ دعا ہے، دعا۔ یہاں ہم نے کل عرض کیا تھا عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کا معنی بیان کیا تھا۔ آگے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق دیتا ہے مکہ مکرمہ حاضری کی، غار حرا کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہے اور مقدس مقامات کی حاضری بھی کرتا ہے، جب غار شریف پر چڑھنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو اس کی نگاہ ایک بورڈ پر پڑتی ہے۔ وہ بورڈ کئی زبانوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اردو زبان میں جو لکھا ہے اس کا مفہوم یہ: خبردار، یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ جو مقامات ہیں، یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، ان سے برکت حاصل کرنا یہ تو بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ ان کی عبادت ہے۔ یہ نجدی سوچ بالکل غلط سوچ ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا، بلکہ قرآن و سنت میں اس کے برعکس ملتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق پیار والا، عقیدت والا، عبادت والا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، وہاں سے برکتیں بھی ملتی ہیں اور رحمتیں بھی ملتی ہیں۔ پھر دیکھیے، ایک فطرت ہے کہ جس بندے کو کسی سے نفع ملے، کسی سے فائدہ ملے، تو بندے کے دل میں خود بخود
اس کے لیے احترام کا، عقیدت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے کچھ ملا ہے نا، اس سے ملا ہے، اب اس کا احترام بھی کرتا ہے، اس سے عقیدت بھی کرتا ہے۔ اب اللہ والوں کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں انہوں نے کیا کیا فائدہ دیا ہے، آج میں اس پر کچھ گفتگو کروں گا۔ جو حضرات قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہو گیا۔ کچھ یوں اشارات ملتے ہیں، دو چچا زاد بھائی تھے، ایک امیر دوسرا غریب، اور اس امیر کا کوئی اور والی وارث تھا بھی نہیں، تو غریب چچا زاد جو ہے اس نے سوچا اگر یہ مر جائے اس کا سارا مال تو مجھے ملے گا، اس نے اسے راتوں رات قتل کیا، اٹھایا ایک اور بستی کے درمیان جا کر ناش چھوڑ کے واپس آ گیا۔ صبح شور بھی مچا دیا، وہ کدھر گیا میرا کزن، کدھر گیا کدھر گیا، ادھر سے ملا، وہ کہے نہیں تم نے مارا ہے، تم میرے کزن کا بدلہ دو، وہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو نہیں مارا۔ جب جھگڑا بڑھ گیا دونوں فریق جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا نبی اللہ اس کا فیصلہ تو فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب العالمین یہ کیس آیا ہے، کیا فیصلہ کروں؟ اچھا ڈیٹیل تو اس وقت بیان کریں گے جب ان آیات کی تفسیر آئے گی، پہلے پارے کے اندر ہی، پہلا پارہ اور دوسرا پاؤ اس کے اندر تفصیل آئے گی، اس وقت ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایسے کرو، ان کو کہو ایک گائے ذبح کریں، گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ اس مقتول کی باڈی سے ٹچ کریں، ماریں اس کو، بس ادھر ماریں گے فیصلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے پہلے حیل و حجت تو کی، گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اور فرمایا کر دو جو اللہ نے کہا ہے۔ آخر وہ ایک گائے مل گئی۔ وہ گائے تھی کس کی؟ ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ وہ گائے اللہ کے ایک ولی کی گائے تھی۔ خیر انہوں نے گائے کو ذبح کیا، پھر اس کی دم یا اس کی زبان کو کاٹ کے مقتول کی باڈی کے ساتھ مارا، جب مارا تو مقتول زندہ ہو گیا۔ زندہ ہو کے اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے، اب اس نے بتا دیا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا تھا اس مقتول کو گائے کا کچھ حصہ مارو، مارا تو زندہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے سن لو کذالک یحیی اللہ الموتی، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔
جس طرح آج میں نے اس مردے کو زندہ کیا ہے، کل قیامت کے دن بھی اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 73 ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، ایک گائے کو جب مرد صالح سے نسبت ہو گئی، ایک گائے کو، تو اس کے اجزاء میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکت رکھ دی تھی کہ مقتول کے جسم سے لگ گئی تو مقتول زندہ ہو گیا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے ساتھ کسی بھی گناہگار کو نسبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے مردہ دل کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ اب دوسری آیت بھی سن لیجیے۔ کل کتنی آیتیں بیان ہوئی تھی اس مقصد کے لیے؟ 4۔ اب چلتے ہیں اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کا جب لوگوں کو پتہ چلا، یہ تو وہی لوگ ہیں جو آج سے 300 سال کے قریب پہلے گم ہو گئے تھے، تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلے، وہ غار میں گئے۔ یہ اصحاب کہف غار میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ وہ جب مر گئے وہیں دفن بھی ہوئے۔ جب دفن ہو گئے تو ان اصحاب کہف کا احترام، ان سے عقیدت لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ حکومت تھی کافروں کی، انہوں نے اور مسلمانوں نے مل کر سوچا کہ یار یہ تو بڑے عظمت والے لوگ تھے، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ کافر نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا، ہم نہ ان کی قبر پر ایک شاندار بلڈنگ بناتے ہیں، لیکن مسلمان جو تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کی قبروں کے پاس مسجد بنائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے دین پر تھے۔ ہم مسجد بنائیں گے، یہاں نماز پڑھیں گے، اور ان کے قرب کی برکت سے ہم اپنے دلوں کو سکون دیں گے۔ اللہ اس بات کو بیان کرتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، کہا ان لوگوں نے جو اپنے کام پر غالب رہے۔ کون غالب رہے تھے؟ مسلمان۔ انہوں نے فیصلہ کیا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ کیوں مسجد بنائیں گے؟ تاکہ یہاں سے ہم تبرک حاصل کریں، برکت حاصل کریں۔ اگر ان مقامات سے جن کو اللہ والوں سے نسبت ہوتی ہے برکت نہیں ملتی، تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ میں نے جو تفسیر بیان کی ہے یہی تفسیر حق ہے اور سچ ہے۔ ایک دیوبندی مفسر جن کا حوالہ میں نے کل بھی لکھایا تھا، مولانا ادریس کاندھلی، انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے، یہ بھی کل عرض کیا تھا، اس نام کی 2 تفسیریں لکھی گئی ہیں، ایک مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے، ایک مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھی ہے۔ اب یہ کاندھلوی صاحب والی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ بالآخر جو لوگ اپنی بات میں غالب رہے، یعنی بیدروس اور اس کے احباب، تو انہوں نے یہ کہا
کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے، یعنی ایک عبادت خانہ بنائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ خدا وحدہ لا شریک کے عبادت گزار بندے تھے، معبود نہ تھے، موحد تھے، مشرک نہ تھے، اور ان کی عبادت کے مناسب بھی یہی ہے کہ یادگار میں مسجد یعنی عبادت خانہ بنا دیا جائے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ناجائز اور حرام ہے، اور قبروں کے قریب مسجد بنانا جائز ہے۔ جب کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے گڑبڑ کر دیا مسئلہ، تو کاندھلوی صاحب اسی میں فرق کر رہے ہیں۔ ایک ہے قبر کو مسجد بنانا، ایک ہے قبر کے قریب مسجد بنانا۔ تو مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ناجائز اور حرام ہے، اور قبروں کے قریب مسجد بنانا جائز ہے۔ معاذ اللہ، مسجد بنانے سے یہ غرض نہ تھی کہ لوگ ان کی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں، بلکہ غرض یہ تھی کہ صالحین کے قرب و جوار میں ایک عبادت خانہ بنا دیا جائے تاکہ لوگ ان کی طرح عبادت کیا کریں، وہاں نمازیں پڑھا کریں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ اور جس طرح اہل کہف بعث و نشور اور قیامت کے قائل تھے، اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اہل کہف کے ظاہر ہونے پر مومنین غالب ہوئے جو حشر و نشر اور قیامت کے قائل تھے، اس لیے ان کی رائے یہ ہوئی کہ ان کی یاد میں مسجد بنا دی جائے جو آخرت کا بازار ہے۔ عبادت گزار بندوں کی یادگار میں ان کے قریب مسجد بنا دینا مناسب ہے جس میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہے۔ جھگڑا تھا نا، قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، مر کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، تو اللہ نے اصحاب کہف کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کی جو قیامت کے قائل تھے، جن کا اللہ پر ایمان تھا۔ تو یہ غالب ہوئے تو انہوں نے کہا ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ یہ مولانا ادریس کاندھلوی کی تفسیر معارف القرآن ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 405 ہے۔ یہ تھے۔ اچھا، علماء دیوبند میں 2 گروپ ہیں۔ ایک گروپ ہے علامہ اشرف علی تھانوی وغیرہ کا، جن میں یہ مولانا ادریس کاندھلوی، مولانا مفتی شفیع اور یہ خیر المدارس والے، اور دوسرا گروپ ہے مولانا غلام اللہ خان کا۔ کہ پہلا حوالہ میں نے دیا ہے اس گروپ کا، اب دوسرے گروپ کا بھی حوالہ سن لیجئے۔ مولوی غلام اللہ خان صاحب لکھتے ہیں، مگر مسلمانوں نے جو اپنے مشن میں غالب ہوئے تھے، کہا ہم تو غار پر مسجد بنا کر اس میں اللہ کی عبادت کریں گے، اصحاب کہف سے اور ان کی جگہ سے تبرک حاصل کریں گے۔ میرے بیٹو سن لو، یہ مسئلہ اتنا کوئی اختلافی نہیں جتنا نجدی علماء نے بنایا ہے۔ دیوبند کے دونوں گروپ اور اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ والوں سے ان کی جگہوں سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور اس ذریعہ سے ان کے آثار و نشانات کی یادگار قائم کریں گے۔ پھر آگے غلام اللہ خان صاحب نے کئی معتبر تفسیروں کے حوالے سے عربی کی عبارات لکھی ہیں۔ یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بہم، مظہری جلد 6 صفحہ 23۔ یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بمکانہم، مدارک۔ لنتخذن علیہم مسجدا نعبد اللہ فیہ ونستبقی آثار اصحاب الکہف بسبب ذلک المسجد، تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 710۔ یہ ساری باتیں لکھی ہیں مولوی غلام اللہ خان صاحب نے جواہر القرآن
جلد 2 صفحہ 656۔ اچھا، مولانا غلام اللہ خان صاحب کی مذکورہ تفسیر کے مطالعہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اللہ والوں کے مزارات سے برکت حاصل کرنا اور ان کے پڑوس میں مسجد بنانا بالکل جائز ہے۔ میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ آگے نجدی فکر کے دلائل وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پاکستان میں نجدی فکر کے بہت بڑے پروموٹر تھے مودودی صاحب۔ مودودی صاحب نے بالکل اس کے الٹ تفسیر کر دی۔ 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ مسجد بنانے والے مسلمان تھے۔ کون لوگ تھے؟ مسلمان، جس طرح کہ میں نے باحوالہ ذکر کیا ہے۔ دوسرا، ان کی غرض یہ تھی ہم مسجد بنا کر ان کی وجہ سے برکت حاصل کریں گے۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھی۔ اب مودودی صاحب کی بات ہے اگرچہ لمبی، لیکن پورے نجدی دلائل انہوں نے اس میں درج کر دیے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا بالکل الٹا مفہوم لیا ہے۔ وہ اسے دلیل ٹھہرا کر مقابر صلحاء پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہاں قرآن ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ پہلی غلطی مودودی صاحب نے یہ کی، کوئی مسلمان مفسر قبر کے اوپر مسجد بنانا جائز نہیں سمجھتا۔ مسلمان مفسرین کیا کہتے ہیں؟ قبر کے قریب مسجد بنانا۔ مودودی صاحب نے کیا قرار دے دیا کہ وہ مسجد کو قبر پر بنانا جائز۔ نہ، مسلمان یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں قرآن اسی کی گمراہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں جو نشانی ان ظالموں کو باس بعد الموت اور امکان آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی، اسے انہوں نے ارتکاب شرک کے لیے ایک خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ چلو کچھ اور ولی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آ گئے۔ پھر آخر اس آیت سے قبور صالحین پر مسجدیں بنانے کے لیے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی نہی میں موجود ہیں۔ دیکھیے کتنا مغالطہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی مسلمان قبر پر مسجد بنانے کی حمایت نہیں کرتا۔ قبر پر مسجد کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے نا قبر، تو اسی کے اوپر مسجد بنا دی جائے۔ کوئی نہیں یہ کہتا کہ منہ نمازی کا قبر کی طرف ہو، یہ کوئی نہیں کرتا۔ آگے 4 احادیث نقل کرتے ہیں، 4 لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ اللہ نے لعنت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ ایک حدیث۔ دوسری، الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجد فانی انہاکم عن ذلک۔ خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ تیسری حدیث، لعن اللہ تعالی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ چوتھی، ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق یوم القیامہ۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے
اس کی تصویریں تیار کرتے ہیں۔ یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہیں۔ 4 حدیثیں نقل کرنے کے بعد اب مودودی صاحب تبصرہ کیا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں عیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کے جس گمراہانہ فعل کا حکایتاً ذکر کیا گیا ہے اس کو ٹھیک وہی فعل کرنے کے لیے دلیل و حجت ٹھہرائے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ 18۔ مودودی صاحب نے یہاں شدید ٹھوکر کھائی ہے۔ کیا؟ نمبر 1، جن لوگوں نے مسجد بنانے کی رائے ظاہر کی تھی مودودی نے انہیں گمراہ اور شرک کا مرتکب قرار دیا۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے، مسجدیں مشرک تو نہیں بناتے نا، مسجدیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے بناتے ہیں۔ اچھا، پھر باقی مفسرین کو دیکھیں، جلیل القدر مفسرین کو، تو وہ تصریح کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان تھے۔ مودودی صاحب کسی بنا پر کہتے ہیں کہ وہ لوگ مشرک تھے؟ اب دیکھیے، مدارک میں ہے من المسلمین وملکہم، یہ مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے کہا، مسلمان تھے اور ان کے بادشاہ نے کہا۔ یہ ہے تفسیر مدارک جلد 3 صفحہ 119۔ تفسیر کبیر کے اندر ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا بڑی مزیدار تفسیر ہے تفسیر کبیر، بڑی انہوں نے بحثیں کی ہیں، بعض لوگوں نے تو اس پر پھبتی بھی کسی ہے کہ کل شیء فی الکبیر الا التفسیر، کبیر میں ہر شے ہے، تفسیر نہیں ہے۔ نہیں، تفسیر میں بھی اس کا پایہ بہت اونچا ہے۔ امام رازی کہتے ہیں ان بعضهم قال الاولی ان یسد باب الکہف، بعض نے کہا کہ یہ جو غار کا دروازہ ہے نا اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، لِأَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ، تاکہ کوئی بندہ اندر نہ جا سکے، وَلَا يَقِفَ عَلَىٰ أَحْوَالِهِمْ إِنسَانٌ، اور کوئی انسان بھی ان کے احوال پر واقفیت حاصل نہ کر سکے۔ ان الکفار قالوا، کافروں نے کہا، انہم کانوا علی دیننا، کہ وہ تو ہمارے دین پر تھے، فنتخذ علیہم بنیانا، ہم وہاں بنیان بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، عمارت بنائیں گے۔ والمسلمون قالوا، مسلمانوں نے کہا، کانوا علی دیننا، وہ ہمارے دین پر تھے، فنتخذ علیہم مسجدا، تو ہم ان کے قریب مسجد بنائیں گے۔ اب دونوں باتیں مفسرین نے بیان کی، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، یہ کہنے والے کون لوگ تھے کہ ہم مسجد بنائیں گے؟ مسلمان، اور یہ مسجد کس لیے بنائیں گے؟ کہ ہم ان کے قرب سے برکت حاصل کریں گے۔ امام رازی یہ بات نقل کرنے کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَهَذَا الْقَوْلُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اولئک الاقوام کانوا عارفین باللہ معترفین بالعبادت والصلاۃ، یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ عارف باللہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز کے قائل تھے۔ تفسیر جلالین یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہاں صراحتاً لکھا ہے وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ لوگ مومن تھے۔ اسی کا حاشیہ ہے الفتوحات الالہیہ، قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فقال المسلمون، مسلمانوں نے کہا، نبنی علیہم مسجدا، کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے، یصلی فیہ الناس، تاکہ لوگ وہاں نماز پڑھیں، لِأَنَّهُمْ عَلَىٰ دِینِنَا،
اس لیے کہ وہ ہمارے دین پر تھے۔ اب آپ نے مفسرین کرام کی تصریحات سنی، بالخصوص صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تصریح بھی سنی، جس سے بات واضح ہو گئی کہ یہ بنانے والے مسجد مسلمان تھے، شرک کے مرتکب اور گمراہ نہیں تھے۔ اب ہم آخر میں مودودی صاحب ہی کے ایک سابق ساتھی جو جماعت اسلامی کے بنانے والوں میں تھے جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد، علمی پایا ان کا مودودی صاحب سے کم نہیں تھا، علامہ امین احسن اصلاحی۔ انہوں نے بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے تدبر قرآن۔ اس کے اندر لکھتے ہیں قرآن مجید نے ان لوگوں کی یادگار کو مسجد سے تعبیر کر کے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ یہ موحد اور خدا پرست لوگ تھے، اس وجہ سے انہوں نے خدا کی عبادت کا گھر بنایا۔ تدبر قرآن جلد 4 صفحہ 575۔ پھر ایک بات کی طرف اور بھی توجہ فرمائیے، مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن ان لوگوں کی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے اور قرآن فہمی سے ناآشنائی کا ثبوت ہے۔ مودودی صاحب نے یہ بات لکھی کہ قرآن ان کی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ بات لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مودودی صاحب کو کچھ اور آتا ہو تو آتا ہو، قرآن نہیں آتا تھا۔ چلو باقی کا قرآن آتا ہوگا لیکن اس طرح کے مقامات ان کی سمجھ سے بہت دور تھے۔ مودودی صاحب تو ہو گئے ہیں فوت، ان کے جو متبعین ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، جماعت اسلامی کے عہدیداران ہیں، ان کے ورکر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی قرآن کھول کر ہمیں اس لفظ کا پتہ بتائیں جس سے ان کی گمراہی کا اشارہ ملتا ہو۔ سارا قرآن کھول لیں گے، یہ لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو توبہ کر لیجئے، بس میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، اللہ سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہوتی، باقی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم اہل سنت تو صحابہ کرام کو بھی معصوم نہیں مانتے، اہل بیت کو بھی معصوم نہیں مانتے، ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں۔ تو مودودی صاحب سے غلطی ہو گئی تو مان لو بھی غلطی ہو گئی، جھگڑا بڑھانے کا کیا فائدہ؟ ہاں مودودی صاحب لکھتے ہیں، اچھا مودودی صاحب نے جو 4 حدیثیں نقل کی ہیں، یہ چاروں حدیثیں حق ہیں، سچ ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ان چاروں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ کسی بھی قبر کو سجدہ گاہ بنانا حرام اور موجب لعنت ہے، یہ ہمارا اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن نجدی صاحبان ہمیں یہ تو بتا دیجئے، قبر کے قریب مسجد بنانا کیسے گناہ ہو گیا؟ یہ کیسے گناہ ہے کہ قبر کے قریب جو ہے مسجد نہیں بنا سکتے آپ؟ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ قبر پر مسجد بنانا اور چیز ہے، قبر کے قریب مسجد بنانا اور چیز ہے۔ ایک اور دیوبندی عالم مفتی شفیع صاحب، انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے معارف القرآن۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا مسئلہ، اس واقعہ سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صلحاء کی قبور کے پاس نماز کے لیے مسجد بنا دینا کوئی گناہ نہیں۔ اور جس حدیث میں قبور انبیاء کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد خود قبور کو سجدہ گاہ بنا دینا ہے۔
جو بالاتفاق شرک اور حرام ہے۔ یہ نجدی فکر پتہ نہیں، میں حرم نبوی کے اندر موجود تھا، وہاں عصر کے بعد کچھ مولوی صاحبان درس دیتے ہیں نا، ایک عربی میں درس دے رہا تھا کہ ایک مسجد ہے اس کے پاس قبریں ہیں تو اب کیا کریں؟ تو پتہ کیا جواب دیا؟ توبہ توبہ، مسجد کے پاس قبریں ہونا تو حرام ہے، قبر کو اکھیڑ دو، وہاں سے مردے کا جسم نکالو، وہاں سے کسی اور جگہ ڈال دو۔ یہ وہاں بیان ہو رہا تھا حرم نبوی کے اندر۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ دین سیکھ کے آئے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، نقش بندی بزرگ ہیں جن کو سارے مانتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ولی کامل بھی تھے۔ یہ بیعت تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ شہید، وہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو فرماتے کہ میرا قاضی آ رہا ہے۔ مرید پوچھتے جی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرماتے میں نے دیکھا کہ فرشتے لائنیں بنا کر کھڑے ہو گئے تو میں سمجھ گیا میرا قاضی آ رہا ہے۔ ساری دیوبندی علماء بھی اور ہم بھی انہیں کہتے ہیں بہقی وقت، اپنے زمانے کا امام بہقی۔ آپ اپنی تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں هذه الآیۃ تدل علی جواز بناء المسجد لیصلی فیہ عند مقابر اولیاء اللہ قصدا للتبرک بہم۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب ان سے برکت کا قصد کرتے ہوئے نماز کے لیے مسجد بنانا جائز ہے۔ تفسیر مظہری سے پڑھ رہا ہوں، جلد 6 سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ 23 سے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں حدیثیں جو مودودی صاحب نے پیش کی ہیں نا، یہی چاروں حدیثیں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَلَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَىٰ كِرَاهَةِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ لِقُرْبٍ مِّنْهَا وَمَعْنَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ أَنَّهُمْ لَيَسْجُدُونَ إِلَى الْقُبُورِ كَمَا هُوَ صَرِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَلَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا۔ یہ احادیث اس بات پر قطعاً دلالت نہیں کرتی کہ مزارات کے قریب مسجد کی تعمیر منع ہے، اور حدیث مبارکہ جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہ وہ قبروں کو سجدہ کرتے تھے۔ اور آگے قاضی صاحب فرماتے ہیں اسی معنی کی تصریح حضرت مرثد الغنوی کی وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو قبروں پر بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تفسیر مظہری جلد 6 صفحہ 23۔ اب میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں، یہ نجدی فکر کیا ہوئی کہ مسجد اگر قبر کے پاس ہے تو وہاں نماز پڑھنا گناہ ہے، حرام ہے۔ یارو مسجد نبوی شریف کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ تو مسجد نبوی شریف کو شرف کیوں ملا ہے؟ سرکار کی وجہ سے۔ تو روضہ انور کہاں ہے؟ کہاں ہے روضہ انور؟ جاؤ آج بھی مدینہ منورہ، اللہ لے جائے، وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، یہ ہے روضہ انور۔ آگے مسجد، پیچھے مسجد، دائیں مسجد، بائیں مسجد،
اور ایک طرف چاروں طرف مسجد ہے، درمیان میں روضہ انور ہے، یعنی بالکل درمیان میں نہیں، ایک سائیڈ میں روضہ انور ہے، سامنے کعبہ شریف کی دیوار ہے، دائیں طرف ریاض الجنہ شریف ہے، بائیں طرف قدمین شریفین ہے، اور پچھلی سائیڈ پر تھوڑے سے فاصلے سے اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ ارے ظالموں، یہ کیوں کہتے ہو قبر کے پاس مسجد بنی ہو تو مسجد میں نماز حرام ہے، گناہ نہیں؟ جہاں اللہ والے کی قبر ہوگی اس کے قریب میں، اس کے پڑوس کے اندر اگر مسجد بنا دی جائے تو اللہ کی رحمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ امام مولا علی قاری بہت بڑے امام گزرے ہیں، مکہ شریف کے مجتہد تھے۔ انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ کہنے والوں کہ قبر کے پاس مسجد ہو تو وہاں نماز پڑھنا حرام ہے، گناہ ہے۔ یہ بتاؤ مسجد حرام میں نماز پڑھنا گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ ثواب ہے، کتنا ثواب ہے؟ ایک نماز وہاں پڑھو تو یہاں کی 1,00,000 سے وہاں کی نماز کا ثواب بہتر ہے۔ میں اب اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھو تو کتنی نماز کا ثواب، چلو جو بولی لوگ بولتے ہیں وہی بول لیتے ہیں، ایک پڑھو تو 50,000 نماز کا ثواب۔ ویسے میرے نزدیک تو ایک نماز پڑھو تو 10,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن چلو 50,000 نماز کا ثواب۔ مسجد نبوی میں نبی کریم علیہ السلام کا روضہ انور بالکل ہے، وہی ہے، اس کے پڑوس میں ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور مسجد حرام میں بھی تو ایک قبر ہے نا، وہ کس کی قبر ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حتیم کے اندر قبر ہے اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو امام مولا علی قاری فرماتے ہیں اگر قبر کی وجہ سے نمازی کی نماز گڑبڑ ہوتی تو حتیم کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کا اتنا ثواب کیسے ہوتا؟ پتہ چلا مسلک اہل سنت و جماعت یہ حق ہے، اللہ والوں کی وجہ سے، ان کی قرب والی جگہ کی وجہ سے اللہ برکتیں بھی عطا کرتا ہے، رحمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ بات اس عنوان پر ذرا لمبی ہو گئی لیکن ضروری تھا، پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہ چیزیں بیان کرنے کا، اس لیے بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا ایمان پختہ ہو جائے تو ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ ایک اور واقعہ قرآن شریف سے سن لیجیے۔ ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے، ان کا نام بتایا جاتا ہے حضرت شموئیل علیہ السلام۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد کی بات ہے۔ وہ وقت بنی اسرائیل کی بربادی کا وقت تھا، کافر آتے، حملہ کرتے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے، بندے مار کے چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، میٹنگ کر کے کہنے لگے ہم پر تباہی اس لیے آ رہی ہے، ہم کسی ایک کی کمان میں نہیں ہیں، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، تو چلو نا اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں تو ایک ہمارا بادشاہ بنا دیں جس کی کمان میں ہم کٹھے رہیں اور دشمن کا مقابلہ کریں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی یاد رہے میرے سنی بھائیوں، جب تک تم سب ایک کمان کے نیچے کٹھے نہیں ہوتے تمہیں اسی طرح جوتے پڑتے رہیں گے۔ نام لینا نبی کریم علیہ السلام کا اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف 35 لیڈروں کا ہونا، یہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ میں تو کئی بار عرض کر چکا ہوں یار، سارے
علماء کو، مشائخ کو، مدارس کے محتمم حضرات کو، جو سمجھدار وکلاء ہیں، ڈاکٹر ہیں، سنی ہیں، ہر شعبے کے اندر تاجر ہیں، ان سب کو اکٹھا کرو۔ اکٹھا کرنے کے بعد ان کو کہو خوب سوچ لو، سمجھ لو۔ ایک ایسا آدمی جس کو دینی علوم پر بھی عبور ہو، دنیاوی علوم سے بھی واقف ہو، اور ہو سمجھدار، ہو ٹھنڈے مزاج کا آدمی، سوچ کے سمجھ کے اس آدمی کو اپنا امیر بناؤ۔ امیر بنا کے باقی سارے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ ہم تو تیار ہیں بیعت کرنے کے، کیونکہ جب تک ایک امیر نہیں بنے گا تباہی بربادی ہمارا مقدر ہے۔ ایک امیر بنا لو، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اچھا، وہ سارے بنی اسرائیل کے قبائل جو ہیں حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے عرض کرنے لگے جناب مہربانی کریں، ہمارا کوئی ایک بادشاہ بنا دیں۔ فرمایا تمہارا بادشاہ تو بنا دوں، لیکن اگر تم نے لڑنے سے انکار کر دیا وقت پر، پھر نہیں جی بڑی مار پڑ چکی ہے، آپ مہربانی کر دیجئے، اللہ سے کہیں کہ وہ ہمارا ایک بادشاہ بنا دے۔ تو اللہ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، پتہ چلا بعثت کا معنی اعلان نہیں ہوتا، بنانا ہوتا ہے۔ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ طالوت کی نہ برادری تھی، نہ اس کے پاس پیسہ تھا۔ انہوں نے کہا کمال ہے جناب، نہ اس کے پاس پیسہ، نہ اس کی برادری۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ہم جو بڑی برادریوں والے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ہم میں سے کسی کو آپ بادشاہ بناتے۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جو مرتبہ دیتا ہے نا، وہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں۔ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے اندر دو کوالٹیاں ایسی ہیں جو تمہارے اندر نہیں۔ ایک تو اس کو حکومت چلانے کا علم بھی ہے، اس کو پتہ ہے حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، اور جس کو پتہ نہ ہو حکومت کیسے چلانی ہے، وہ اگر حکمران بن جائے تو بیڑا ہی غرق ہوتا ہے نا۔ فرمایا اس کے پاس ایک کوالٹی ہے، اس کے پاس زادہ بسطۃ فی العلم، اور دوسری کوالٹی کیا ہے؟ والجسم، اس کے جسم کے اندر پاور بھی بڑی ہے، بڑا طاقتور ہے۔ لڑنا پڑ جائے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے لڑانا کیسا ہے اور خود لڑنا کیسے ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں، ہم مان جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی نشانی چاہیے کہ واقعی اللہ نے اسے ہمارا بادشاہ بنایا ہے۔ اچھا، ان کے پاس پرانے زمانے میں ایک تابوت تھا، تابوت، صندوق، بکس۔ اس کی برکتوں کی وجہ سے ان کو اللہ فتح دیتا تھا۔ لگتا یوں ہے کہ ان کے اندر بھی نہ نجدی سوچ پیدا ہو گئی۔ ایدا کی فائدہ ہے، انہوں نے اس صندوق کی بے ادبی شروع کر دی۔ اب جو کافر آئے، انہوں نے اس بابرکت صندوق کو پکڑا اور چھین کر لے گئے۔ بس اس برکتوں والے صندوق کا چھن جانا تھا کہ ان سے بھی برکتیں غائب ہو گئیں۔ اب جب لڑائی ہوتی مار پڑتی، لڑائی ہوتی مار پڑتی۔ جب انہوں نے نشانی طلب کی نا جی اللہ ہمیں کوئی نشانی دے، فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور طالوت کے بادشاہ ہونے کی خدائی نشانی یہ ہے کہ وہ برکتوں والا صندوق جس میں تمہارے لیے سکینت، تسلی کا سامان ہے، وہ فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے،
جب وہ برکتوں والا صندوق آ جائے گا سمجھ لینا طالوت کو بادشاہ اللہ نے بنایا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اگر کسی چیز سے برکت ملتی نہیں، اگر کسی چیز سے تبرک حاصل ہوتا نہیں، تو یہ قرآن میں یہ کیوں آ گیا؟ یہ قرآن کسی بریلوی نے لکھا ہے، کسی سنی نے لکھا ہو؟ یہ اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں کہ پہلے کوئی نظریہ بنا لیں پھر ہم سوچیں کہ قرآن سے یہ بات کہلوانی کیسے۔ نہیں، ہم تو کہتے ہیں جو قرآن کہتا جائے گا ہمارا نظریہ وہ بنتا جائے گا۔ قرآن نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہوتی ہے وہاں سے رحمتیں بھی ملتی ہیں، وہاں سے برکتیں بھی ملتی ہیں۔ ایک اور آیت بھی سن لیجئے، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے 10 بھائی پہنچے، ایک بھائی تو پہلے ہی پاس تھے، حضرت بنیامین، اور جب یہ 10 آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اوے تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یا بھول چکے ہو سارے؟ یوسف علیہ السلام نے اس سٹائل میں بات کی تو سب چونک پڑے، انہوں کی میں پتہ لگ گیا۔ اب انہوں نے یوں غور سے دیکھنا شروع کر دیا، کہنے لگے کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہو، تم ہی تو یوسف نہیں ہو، انک لانت یوسف؟ فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے گھر کی باتیں شروع کر دی، پوچھا ابا جی کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ابا جی نا آپ کی جدائی میں کے غم میں رو رو کر آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، نابینا ہو چکے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، جا کے ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا۔ اب مصر سے وہ کرتا لے جانے والا جب نکلا نا تو ادھر یعقوب علیہ السلام ارشاد فرمانے، اوے پترو پوتریو انی لاجد ریح یوسف، اب مجھے اب تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہلے ناک بند تھا، پہلے نہیں خوشبو آتی تھی، وہ آتی تھی لیکن اظہار کا حکم نہیں تھا۔ اب جب وہ چلا نا کرتا تو فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اور مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا خیر، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب خوشخبری لانے والا آیا نا اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرہ انور پر کرتا ڈالا، اللہ نے آنکھوں کا نور عطا کر دیا۔ اب دیکھ لیجئے اس کرتے کو نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ جس کرتے کو نسبت ہو جائے وہ آنکھوں کا نور دے دیتا ہے۔ تو اگر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ہمارا پیار کا تعلق ہو جائے، پیار والی نسبت ہو جائے، تو اللہ ہمارے دلوں کو بھی نور ایمان سے منور فرما سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بیٹو غافل نہ رہنا، کوئی اللہ والا ملے تو اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا یہ کرتا کون سا تھا؟ کرتا کون سا تھا؟ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جنتی کرتا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلتا چلتا آیا تھا، لیکن مفتی شفیع صاحب نے حضرت سیدنا امام ربانی مجدد و منور الفسانی
حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت مجدد الف ثانی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور ان کا وجود خود جنت ہی کی ایک چیز تھی، اس لیے ان کے جسم سے متصل ہونے والے ہر پرتے میں یہ خاصیت ہو سکتی ہے۔ تفسیر مظہری کے حوالے سے لکھا ہے، معارف القرآن جلد 5 صفحہ 130 پر۔ ان آیات مبارکہ سے کہ قرآن مجید کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ نجدی سوچ درست نہیں کہ خبردار یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے جسم سے ٹچ ہونے والا کرتا آنکھوں کا نور دے سکتا ہے، اور تو غار حرا کے جو سنگریزے ہیں وہاں تو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں، کوئی بندہ عقیدت احترام کے ساتھ وہاں جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کا فیض عطا فرماتا۔ جاؤ جا کے تجربہ کر لینا، غار حرا پر جانے کی نیت کر لو فیض لینے کے لیے۔ جب چڑھنے لگو نا تو اس وقت اپنے دل کی حالت دیکھنا، جب ہو کے واپس آؤ گے نا پھر اپنی حالت دیکھنا، تمہیں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ کیوں؟ پہلے وہاں تک پہنچے نہیں تھے، اب وہاں پہنچے ہو جہاں جبریل اللہ کا قرآن مصطفیٰ علیہ السلام پر لے کر آیا تھا، اور واقعی اللہ والوں کے قرب کی وجہ سے، ان کی جگہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکات نازل فرماتا ہے۔ مولا صلی و من آبادا علی حبیبک خیر الخلق